بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی ایم جمالی انفو۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے ملک میں کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپ کی بڑھتی ہوئی قیمتیں۔ یہ صورتحال ملک میں آئی ٹی اور اے آئی کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے۔ پاکستان میں کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کی قیمتوں میں اضافہ ایک ایسا سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ جس کے اثرات صرف عام صارفین تک محدود نہیں رہے بلکہ ملکی معیشت، ٹیکنالوجی کے شعبے، آئی ٹی انڈسٹری، اسٹارٹ اپ سیکٹر اور مصنوعی ذہانت پر مبنی تحقیق و ترقی پر دور رس اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ معاملہ صرف مہنگائی یا ڈالر کی قیمت بڑھنے کا نتیجہ نہیں بلکہ در حقیقت ایک وسیع تر چیلنج ہے جو ٹیکنالوجی تک رسائی، قومی ڈیجیٹل ویژن، نوجوانوں کے مستقبل اور عالمی مقابلے کی صلاحیت کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے۔ جب بھی ٹیکنالوجی مہنگی ہوتی ہے تو اس کا اثر سب سے پہلے ان طبقات پر پڑتا ہے جو اپنی محنت، ذہانت اور محدود وسائل کے ساتھ آئی ٹی کی دنیا میں قدم رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جہاں لاکھوں نوجوان آئی ٹی اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو اپنے کیریئر کے طور پر دیکھ رہے ہیں، وہاں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز کی غیر معمولی مہنگائی ان کی پیش رفت میں ایک رکاوٹ بنتی جا رہی ہے۔ ملک میں آئی ٹی کے شعبے کی ترقی ہمیشہ سے نوجوان صلاحیتوں کے دم پر ہی رہی ہے۔ پاکستان کے نوجوان گھر بیٹھے فری لانسنگ کے ذریعے عالمی منڈیوں سے لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں۔ ہزاروں چھوٹے کاروبار صرف ایک لیپ ٹاپ کی مدد سے شروع کیے گئے اور بے شمار افراد نے اپنے محدود وسائل کے باوجود ٹیکنالوجی کو ہی اپنی معاشی بہتری کا ذریعہ بنایا۔ مگر بڑھتی ہوئی قیمتوں نے اس پوری بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پہلے جو لیپ ٹاپ 40 سے 50 ہزار روپے میں مل جاتا تھا، اب وہی ماڈل 1 لاکھ کے قریب جا پہنچا ہے۔ نئی مشینیں تو پہلے ہی مہنگی تھیں مگر استعمال شدہ کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپ بھی عام طالب علم کی پہنچ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے نہ صرف نئے آنے والے طلباء بلکہ وہ نوجوان بھی متاثر ہو رہے ہیں جو پہلے سے فری لانسنگ یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے تھے اور اپنی پرانی مشینوں کو اپ گریڈ کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر گزشتہ کچھ سالوں سے اپنی تیز رفتار ترقی کے لیے عالمی سطح پر پہچانا جانے لگا تھا۔ برآمدات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پاکستانی ڈیولپرز، ڈیزائنرز، اینیمیٹرز اور اے آئی ماہرین بیرون ملک کمپنیوں کے ساتھ بطور ریموٹ ورکر کام کر رہے تھے۔ ڈیجیٹل فری لانسنگ پاکستان کی معاشی ریڑھ کی ہڈی بنتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر مہنگے ہوئے، اس شعبے میں نئے آنے والے بہت سے نوجوانوں کو اپنا کام روکنا پڑ رہا ہے کیونکہ اب لیپ ٹاپ یا کمپیوٹرز ان کی قوت خرید سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ نوجوان پرانی مشینیں خریدنے پر مجبور ہو رہے ہیں جو سبک رفتاری سے کام نہیں کرتی، تو دوسری طرف بہت سے نوجوان قرض لینے پر مجبور ہیں تاکہ وہ اپ ڈیٹڈ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ خرید سکیں، جبکہ ہزاروں ایسے بھی ہیں جنہوں نے مالی بوجھ برداشت نہ کرتے ہوئے اپنا شوق ہی ترک کر دیا ہے۔ اس طرح ملک کا وہ طبقہ جو ملک کی ڈیجیٹل مستقبل کا اصل سرمایہ تھا، وہی سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ جی ناظرین، مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ شعبہ ہے جس میں ترقی کرنے والے جن ممالک آج دنیا کی معیشت کی سمت کا تعین کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی گزشتہ چند سالوں میں اے آئی کے شعبے کا رجحان بڑھا ہے۔ ہزاروں نوجوان ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یوٹیوب، آن لائن کورسز اور اوپن سروس ٹولز نے سیکھنے کے مواقع تو بڑھائے ہیں مگر اصل مسئلہ وہ ہارڈ ویئر ہے جو اے آئی کے کام کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اے آئی کی تعلیم محض انٹرنیٹ یا کتابوں سے ممکن نہیں بلکہ اس کے لیے اچھی کوالٹی والا لیپ ٹاپ، گرافکس کارڈ، تیز پروسیسر اور زیادہ اسٹوریج ہونا لازمی ہے۔ مگر جب عام لیپ ٹاپ ہی 1 لاکھ سے اوپر چلا جائے، جب درمیانے درجے کا مشین لرننگ کمپیوٹر 2-2.5 لاکھ میں ملے اور جب طالب علم کے لیے ایک بنیادی سطح کا سسٹم لینا ہی مشکل ہو جائے، تو پھر
اے آئی میں ترقی کا خواب کیسے حقیقت میں بدل سکتا ہے؟ پاکستان میں اے آئی ریسرچ ابھی ابتدائی سطح پر ہے۔ چند جامعات میں اے آئی لیبس ہیں، مگر ان کی تعداد ناکافی ہے۔ دوسری طرف دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اے آئی میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، بڑے ڈیٹا سینٹرز بنا رہے ہیں، سپر کمپیوٹرز تیار کر رہے ہیں اور مستقبل کی ایسی ٹیکنالوجی تشکیل دے رہے ہیں جو آنے والے وقت کی معاشرت، معیشت اور عالمی سیاست کا رخ بدل دے گی۔ پاکستان اگر اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا تو نہ صرف ہم عالمی سطح پر پیچھے رہیں گے بلکہ اندرون ملک بھی معیشت پر اس کے سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ اے آئی کی تربیت حاصل کرنے والا ہر فرد مستقبل میں ایک صنعت بنتا ہے، ایک روزگار کا ذریعہ بنتا ہے، ایک نئی ٹیکنالوجی تخلیق کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نوجوانوں کو محض ایک لیپ ٹاپ کی وجہ سے اس میدان سے باہر کر دیں گے تو یہ دراصل ملک کی ترقی کے راستے بند کرنے کے مترادف ہے۔ قیمتوں کے بڑھنے کا ایک اہم سبب درآمدی پالیسیوں، ڈالر کی قیمت اور ٹیکسوں کا بڑھ جانا بھی ہے۔ پاکستان میں کمپیوٹر کی درآمد پر بھاری ٹیکس عائد ہیں۔ جب ایک کمپنی لیپ ٹاپ درآمد کرتی ہے تو کسٹم ڈیوٹی، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، ویلیو ایڈڈ ٹیکس سمیت کئی اضافی اخراجات اسے بھگتنا پڑتے ہیں، جس کا اثر براہ راست عام خریدار پر پڑتا ہے۔ دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی مصنوعات پر ٹیکس کم رکھے جاتے ہیں تاکہ عوام انہیں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکے، وہیں پاکستان میں ٹیکسوں کا بوجھ ٹیکنالوجی کو ایک نایاب اور مہنگی چیز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نتیجتاً وہی نوجوان جو عالمی سطح پر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہی سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ حکومت کو ہر صورت میں کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پر سبسڈی دینا ہوگی اور انہیں ٹیکس فری کر کے سستا کرنا ہوگا تاکہ عام نوجوانوں کے اچھے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر تک رسائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مقامی سطح پر کمپیوٹرز کی تیاری کا کوئی مضبوط نظام موجود ہی نہیں۔ اگر چین، تائیوان، کوریا یا امریکہ کی طرح پاکستان میں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹرز کی اسمبلنگ یا مینوفیکچرنگ کا مضبوط ڈھانچہ ہوتا تو ملک میں یہ مصنوعات بہت سستی ہو سکتی تھیں، مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم 100% درآمدات پر ہی انحصار کرتے ہیں، اور جب تک اس شعبے میں خود انحصاری حاصل نہیں ہوتی تب تک قیمتوں میں استحکام آنا مشکل ہے۔ تاہم اس انڈسٹری کو ٹیکس فری کر کے صورتحال بہتر کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں تقریباً ہر وہ ملک جو ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے وہ یا تو اپنی تیار کردہ مصنوعات استعمال کرتا ہے یا کم از کم ان کی اسمبلنگ کرتا ہے۔ پاکستان میں اگر مقامی سطح پر پروسیس سرکٹ بورڈز یا حتیٰ کہ لیپ ٹاپ باڈیز کی تیاری کا آغاز کر دیا جائے تو آنے والے 5 سے 10 سالوں میں پاکستان ٹیکنالوجی مصنوعات کے حوالے سے خود کفیل ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، پاکستان کی آئی ٹی برآمدات گزشتہ سالوں میں ریکارڈ بڑھیں، مگر ان کی رفتار اس قدر تیز نہیں جتنی ہونی چاہیے تھی۔ اگر ایک نوجوان کو لیپ ٹاپ لینے کے لیے مہینوں کی تنخواہیں بچانی پڑیں، اگر ایک طالب علم کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے پرانے اور ناقص سسٹم سے گزارا کر کے اپنے کلائنٹ کا کام کرنا پڑے، اور اگر ایک پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہو جائے تو اس کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کا سسٹم پروسیسنگ پاور نہیں رکھتا، تو اس صورت میں ہم عالمی مارکیٹ میں کیسے مستحکم مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کے شعبے میں دنیا بے رحمانہ مقابلے کا میدان ہے۔ وہاں صرف وہی ملک ترقی کرتے ہیں جو اپنے نوجوانوں کو سہولتیں فراہم کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں اور انہیں جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرتے ہیں۔ پاکستان کی ٹیکنالوجی پالیسی کو اس وقت تک ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمیں ٹیکنالوجی مصنوعات پر ٹیکسوں میں کمی کرنا ہوگی، درآمدی طریقہ کار کو آسان بنانا ہوگا، تعلیمی اداروں میں لیپ ٹاپ اسکیموں کو دوبارہ فعال کرنا ہوگا اور صنعتی سطح پر ٹیکنالوجی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینا ہوگا۔ اگر حکومت آئی ٹی سیکٹر کو مستقبل کا ستون سمجھتی ہے تو اسے عملی طور پر بھی اس کی سہولیات کو یقینی بنانا ہوگا۔ صرف دعووں اور منصوبوں سے ترقی نہیں ہوتی بلکہ عملی اقدامات کرنا ہوتے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں اب ڈیجیٹل انقلاب کی دوسری لہر شروع ہو چکی ہے۔ پہلی لہر نے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ای کامرس اور ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کو عام کیا، جبکہ دوسری لہر مصنوعی ذہانت، روبوٹکس، کوانٹم کمپیوٹرنگ، بلاک چین
اور خود کار نظاموں پر مشتمل ہے۔ جو ملک اس لہر کو نہیں اپنائیں گے وہ مستقبل کی معیشت سے باہر ہو جائیں گے۔ پاکستان اب بھی اس میدان میں بہت پیچھے نہیں، مگر اگر قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں تو آئندہ چند برسوں میں ہم اس دوڑ میں مزید پیچھے چلے جائیں گے اور ترقی یافتہ دنیا کے ساتھ ہمارے فاصلے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ نوجوان وہ طاقت ہیں جو مستقبل میں پاکستان کی معاشی تقدیر بدل سکتے ہیں، مگر جب وہی نوجوان ٹیکنالوجی کی بنیادی سہولت سے محروم ہوں، جب ایک لیپ ٹاپ ان کی پہنچ سے باہر ہو جائے، جب ایک طالب علم چند سافٹ ویئر چلانے کے لیے قرض لینے پر مجبور ہو، جب چند دیرینہ کلائنٹ صرف اس فری لانسر کے لیے اپنی سب کچھ کھو دیں اور وہ اپنا سسٹم اپ گریڈ ہی نہ کر سکے، تو یہ صرف انفرادی نقصان نہیں ہوتا بلکہ یہ پورے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ پاکستان کو اگر ڈیجیٹل معیشت میں مضبوط بنانا ہے، آئی ٹی کو ملکی برآمدات کی سب سے بڑی صنعت بنانا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں عالمی سطح پر اپنی پہچان بنانی ہے، تو پھر کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپ جیسے بنیادی آلات کی قیمتیں کم کرنا ناگزیر ہو چکی ہیں۔ جی ناظرین، آج دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ ہر آنے والا دن نئی ٹیکنالوجی، نئے مواقع، نئے کاروبار اور نئے رجحان لے کر آ رہا ہے۔ اگر نوجوان اس تبدیلی کا حصہ نہیں بنیں گے تو ملک اپنے اندر موجود سب سے بڑے اثاثے سے محروم ہو جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ٹیکنالوجی کو ایک بنیادی ضرورت سمجھا جائے، نہ کہ ایک لگژری ایٹم کی اہمیت کی طرح اسے دیکھا جائے۔ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ وہ آلات ہیں جو ایک قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مہنگائی اگر ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے تو اسے دور کرنا ریاست، صنعت، معاشرے اور تمام متعلقہ اداروں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر آج پاکستان کی حکومت نے اس انڈسٹری کو ٹیکس فری کر لیا اور سستی ٹیکنالوجی کی فراہمی کو یقینی بنا لیا تو آنے والے برسوں میں نوجوانوں کی صلاحیتوں کا یہی سرمایہ ملک کو ترقی، خوشحالی اور عالمی مسابقت کے راستے پر ڈال دے گا۔ نوجوانوں کو ان کی صلاحیتیں استعمال کرنے کا موقع ملے گا، آئی ٹی کی برآمدات میں غیر معمولی اضافہ ہو سکے گا، اسٹارٹ اپ انڈسٹری پروان چڑھ سکے گی اور مصنوعی ذہانت جیسے جدید علوم میں پاکستان عالمی سطح پر اپنی شناخت قائم کر سکے گا۔ لیکن اگر آج ہم نے اس مسئلے کو نظر انداز کیا تو آنے والی نسلوں کو ٹیکنالوجی کے رموز سیکھنے کے لیے بھی محنت، مشکلات اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا اور پاکستان ایک بار پھر عالمی مقابلے میں پیچھے رہ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔